بارش پر سے کتنے دن بیت چکے ہیں، زمین پیاسی ہے، پنکھ بکھیرے چونچے کھولے آسمان کی جانب اکاس سے دیکھتے ہیں اور انسانوں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے سچے رب، ہم مینا برسا دے، ہمارے سوکھے دانوں میں پانی ڈال دے۔ یہ جناب کی سرزمین ہے، بپھرے اچھلتے کودتے شور مچاتی موجوں والے جناب کی دھرتی۔ جناب چوڑا پاٹ رکھتا ہے، یہاں خصوصیت یہاں پر بسنے والوں کی ہے، کھلے دل کے مالک ہیں، مہمان نواز، بہادر اور محبت کرنے والے۔ محبت کرنا کوئی بڑی بات نہیں، محبت کر کے پھر اسے نبھانے کے لیے جلتی آگ میں کود جانا بڑی بات ہے، اور جناب کے کنارے بسنے والے اس خصوصیت سے مالا مال ہیں۔ آوارۂ خرم کہا جاتا ہے اس دریا کو کم گہرا ہے، اور یہاں کے لوگ بھی تو ایسے ہی ہیں، دل میں کچھ نہیں رکھتے، اگر عداوت ہے تو کھل کر اعلان کریں گے، اندر ہی اندر کھچڑی پکانا انہیں نہیں آتا۔ بارشیں نہیں برسی، دریا کا پاٹ گڑتے گڑتے بالکل ہی تنگ ہو گیا ہے، کنارے بسنے والے اس کم پڑتے پاٹ کو افسوس کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ جناب اداس ہو جائے، جناب اپنی دلکشی اور ہیبت چھوڑ دے، یہ اس سے پیار کرنے والوں کی برداشت سے باہر ہے۔ اے اماں، دیکھ تو جناب پیاسا ہونے لگا ہے۔ صاحب بی بی گڑے بھرنے آئی تھی اور اس کی اماں اس کے سر پر میلے کپڑوں کی گٹ رہی تھی۔ دعا کرو اللہ سائیں سے اب بارش برس جائے، زمین خشک ہے، پیر رکھو تو اندر دسنے لگتا ہے، ہر سو دھول خاک اڑ رہی ہے۔ اماں کپڑے دھونے لگی، وہ گڑبڑا کر گھر کی طرف چل پڑی۔ راستے میں کیکروں کے جھنڈ تھے، اس علاقے میں بہتات ہے ان جنگلی کانٹے دار کیکروں کی۔ سننے میں آتا ہے صدیوں پہلے یہاں اس زمین پر دو راجوں کی جنگ لڑی گئی تھی، خوب ہی خون خرابہ ہوا تھا زمین پر، اتنا لہو گرا کہ زمین کانپ اٹھی، خوف سے بنجر ہو گئی۔ ایک عرصے تک یہ علاقہ بنجر رہا، یہاں پر خوفناک آندیاں اٹھا کرتی تھی اور بھیڑیے اور گیدڑ رہا کرتے تھے، مگر آہستہ آہستہ زمین کا خوف کم ہوا تو اس کی بنجر گود پھر سے ہری ہو گئی، اور اب یہ علاقہ نک داور علاقہ کہلاتا ہے۔ کیکروں کے جھنڈ ان پہاڑیوں سے ذرا سے ہٹ کے تھے جو اس علاقے میں نہ جانے کب سے سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ گرم خشک بیاب و گیان پہاڑیاں یہ اس علاقے کی شان کہلاتی ہیں۔ صاحب بی بی نے کمر پر رکھا گڑا اتارا، پھر سر سے بھی دونوں اتار کر وہ کچھ دیر بغور اس جھنڈ کی طرف دیکھتی رہی، پھر سارا لایا شاید مطلوبہ شے نظر آ گئی تھی۔ زمین پر رکھے تینوں گڑوں میں سے ایک اٹھایا اور جھنڈ کی جانب دیکھتی رہی، پھر سر ہلایا اور جھنڈ کی جانب چل پڑی۔ سائیں آنکھیں بند کیے درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور اس چاروں طرف جنگلی کیکر کے ننھے ننھے پیلے پھول گرے ہوئے تھے۔ او فقیرے سائیاں، صاحب بی بی نے بڑی بے تکلفی سے اسے پکارا تھا۔ فقیر نے آنکھیں کھول دیں اور اسے دیکھ کر مسکرایا، پھر بولا اب تجھے ملا اپنا محبوب کیا نہیں؟ صاحب بی بی کے انداز میں دوستانہ تمسخر سا تھا۔ مل جائے گا، مل جائے گا۔ فقیر کی آواز اس کے جسم کے مقابلے میں توانا اور حشاش پشاش تھی۔ 1 سال تو ہو گیا ہے تجھے اپنا روٹھا یار مناتے ہوئے، وہ نہیں مانے گا، رب اتنا فارغ تھوڑی ہے تیرے جیسے بندوں کے دل میں آ کے بیٹھ جائے۔ یہ خیال چھوڑ دے، اٹھ اپنا پلہ جڑ اور کسی کام کاج میں لگ جا، بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے جو تیری جانب دیکھتا ہی نہیں؟ اس کے لیے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گیا ہے، نہ تجھے کھانے کا ہوش ہے اور یہ نامائلے چیکٹ کپڑے تجھے دکھائی دیتے ہیں۔ موسم ٹھنڈا ہو یا گرم تو اس چوپڑی سے پڑا اسے منانے کی فکر میں رہتا ہے۔ میں کہہ دیتی ہوں رب نہیں ملے گا تجھے۔ نانا صابی، ایسے تو نہ بول۔ فقیر تڑپ اٹھا تھا۔ میں نے سنا ہے جو پڑھا لکھا ہے شہر میں کسی اسکول میں ڈاکٹری پڑھایا کرتا تھا، پھر تجھے کیا ہوا جو سب چھوڑ کر یہاں بیٹھا؟ مجھے اللہ کی لو لگی ہے صابی، میں رب کے عشق میں گر گیا ہوں۔ ہائے ربا، مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا عشق اتنی بری چیز ہے۔ کیا بنا دیا تجھے؟ شہر میں تو بابو ہوا کرتا تھا، اچھے گھر میں رہ کر اچھے کھانے کھاتا ہوگا، اور یہاں تیرے حصے کا کیا آتا ہے؟ گاؤں والوں کی بچی کچی روٹیاں اور پانی اگر میں یہاں نہ ڈالوں تو پیاسا ہی پڑا رہے، اتنا نہ کرے کہ جا کر دریا سے اپنا گڑا ہی بھر لے۔ میں رب کی آس میں رہتا ہوں، کیا پتہ کب وہ مہربان ہو جائے۔ میں اپنا وقت کسی بھی کام میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اب تو جا، بہت باتیں کر لی میں نے تجھ سے۔ صابی نے پانی اس کے گھڑے میں ڈالا، جانے سے پہلے ایک نظر اس پر ڈالی اور تسبیح میں مگن تھا۔ یہ واپس پلٹ آئی، گھر آئی تو بھابھی چولہے میں آگ جلائے بیٹھی تھی، اس کا سال بھر کا بچہ چارپائی کے ساتھ باندھے کپڑے کے جھولے میں، جیسے یہ لوگ جھولی کہتے تھے، سو رہا تھا۔ گھر گھڑوچی پر رکھ کر وہ بھابھی کے پاس آ بیٹھی، پھر آج اسے فقیر کے پاس گئی تھی۔ بڑا ترس آتا ہے اس پر، اللہ والا بن گیا ہے، تیرا ابا کہتا ہے یہ بھی بادشاہ ہی ہوا کرتا تھا۔ پر بھابھی یہ بھلا کیسی بادشاہی ہے، نہ اچھا کھانا، نہ پہننے کو کپڑا، نہ گھر۔ اس نے سر جھٹکا، یہ تو میری بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ فقیر تو ہے ہی بڑا عجیب آدمی۔ ادھر ہمارے گاؤں میں بھی ایک پیر سائیں ہیں، بہت اونچے ہوئے اللہ والے، پر تو اتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں، 3 بیویاں ہیں، صاف کپڑے پہنتے ہیں اور کہتے ہیں گاؤں کے لوگ اپنی فصل میں میرا حصہ ضرور نکالا کریں، جو ایسا نہیں کرے گا آفت آ جائے گی اس پر۔ ان کے کاروبار میں صبح شام لوگ حاضری دیتے ہیں، مرد صبح کو آتے ہیں، شام کو عورتیں جاتی ہیں اور دعا کرتے ہیں، تویز لکھ کر دیتے ہیں، مگر یہ تو پسند ہی نہیں کرتا کوئی اس کے قریب آئے۔ مجھے تو لگتا ہے بھرجائی یہ کچھ پاگل ہو گیا ہے۔ صابی نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا، ایسا نہیں کہتے، نیک آدمی ہے، پتہ ہے میرے ساتھ بڑے آرام سے بات کرتا ہے، اور اسے دوسرے پیروں کی طرح جلالی بھی نہیں آتا، ہر وقت پریشان دکھائی دیتا ہے، ایسے لگتا ہے اسے کوئی شے گم ہو گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے رب اس سے زیادہ ہی ناراض ہے، جو کسی طرح مانتا ہی نہیں۔ تو یہ بات کس طرح کہہ سکتی ہے صابی؟ دیکھنا، جو لوگ اللہ کی عبادت کر کے پیر بن جاتے ہیں، ان کی بڑی حویلی ہوتی ہے، زمین ہوتی ہے، گاؤں کے سب لوگ جو اسے اچھی شے پکاتے ہیں ان کا حصہ نکالتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ چھوڑتے ہیں، ان کی ہر بات مانتے ہیں، لیکن یہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ پیر ہوتے ہیں، یہ سائیں ہیں،
بابی نے وضاحت کی پر صابی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ مٹی کی ہانڈی میں ساگ چولہے پر دھرا تھا، اس کی سوندھی خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ 3 کمروں کا یہ کچی مٹی سے لیپا ہوا گھر صاف ستھرا اور ہوادار تھا۔ ان لوگوں کی تھوڑی سی زمین تھی اور اس تھوڑی سی زمین پر سخت محنت کے باوجود کسی طرح گزارا ممکن نہیں تھا، اس لیے اس کے باپ اور بھائی گوشہ گزیری کے مربوں پر کام کیا کرتے تھے۔ شاگردیزی کا نام تو پتہ نہیں کیا تھا، بس وہ اپنی اونچی ذات کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ ان لوگوں کی بڑی سی حویلی تھی اور اس میں 2 بھائی رہتے تھے، دونوں کو ہی گاؤں والے شاگردیزی کے نام سے کہا کرتے تھے۔ سابی کبھی کبھی اپنی ماں کے ساتھ اس حویلی جایا کرتی تھی۔ گاؤں کی دوسری عورتوں کی طرح اسے گردیزی کی حویلی والی عورتیں کچھ زیادہ متاثر نہیں کرتی تھیں۔ اس نے ان کے قیمتی کپڑوں اور زیور کے بوجھ سے دوہرے ہوتے بدن کو کبھی رشک سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو یہ سوچتی تھی یہ عورتیں سارا دن سج بن کے پلنگوں پر بیٹھی تھکتی نہیں ہیں کیا؟ پانی پلانے کو بھی نوکر موجود ہیں، اپنے بچے کو بھی کم کم ہی گود میں لیتی ہیں، وہ بھی نوکر عورتیں ہی پالتی ہیں۔ کتنی بری بات ہے یہ، اپنا کام تو اپنے ہاتھ سے ہی کرنا چاہیے۔ اس حویلی میں 5 عورتیں تھیں، 2 بڑے اور چھوٹے گردیزی کی بیویاں، 1 بہو اور 2 بیٹیاں۔ دونوں ہی بیٹیاں کافی کم عمر تھیں، مگر ان کی شادی کی بات کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اماں سے ایک بار صابی نے اس بات کا ذکر کیا، تب اماں نے بتایا شاگردیزی اپنی ہی ذات برادری میں شادی کرتے ہیں اور یہاں آس پاس کسی گاؤں میں ان کی ذات برادری کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ یہ دونوں بڑے شاگردیزی کی بیٹیاں ہیں، ان کے 3 بچے ہیں، بڑی یہ دونوں بیٹیاں اور ایک بیٹا جو شہر میں ہوتا ہے۔ چھوٹے شاگردیزی کا بس ایک لڑکا تھا جس کی شادی 3 سال پہلے دھوم دھام دھڑکے سے اپنی پھوپھی کی لڑکی سے ہوئی تھی۔ بڑی رونق تھی ان دونوں حویلی میں، ڈھولک بجتی رہی۔ گاؤں کی میراثیں تو تھیں ہی، آس پاس کے گاؤں سے بھی اس کی شادی شہرت سن کر آ گئی تھی اور ایسے ایسے گانے گائے ناچ کیے کہ گاؤں کی اللہ لڑکیاں اب تک یاد کرتی ہیں۔ اور رات کو جب کھلے میدان میں کھیلنے جاتی تو یہی گیت گاتی تھی۔ اتنی مٹھائی بنوائی گئی تھی کہ سب نے جی بھر کے کھائی تھی۔ کھانے کی دیگیں پکتی، اتنی خوشبو آتی، لوگ بے چینی سے کھانا پکنے کا انتظار کرنے بیٹھ جاتے، اور جب کھانا تیار ہوتا تو شاگردیزی کے حکم پر سب کو جی کھول کر دیا جاتا۔ لوگ اتنا کھا گئے تھے ان دنوں کے بعد کہ اکثر بیمار ہوتے۔ گاؤں کے اکلوتے حکیم کی خوب چاندی ہوئی تھی۔ گاؤں کے لوگ دعا کرتے جلد ہی شاگردیزی کی حویلی میں پھر شادی اور گاؤں میں میلہ سا لگ جائے، مگر 3 سال ہونے کو آئے وہاں کوئی شادی ہوئی ہی نہیں۔ شاگردیزیوں کے برابر کا زمیندار تو آس پاس کے علاقے میں کوئی نہیں تھا، وہ بہت اثر و رسوخ والے لوگ تھے، اس سارے علاقے پر داغ تھی ان کی۔ ہاں زمیندار تو تھے ہی اس گاؤں میں جو آسودہ حال تھے، اور ان کی عورتوں کا شاگردیزی خاندان کی عورتوں کے ساتھ دوستانہ تھا۔ ان کی بیاہ شادی، مرگ، بچے کی پیدائش، بچے کی آمین پر شاگردیزی کی عورتوں کو بلایا جاتا اور قیمتی لباس پہنے، زیور سے لدی پھدی تحفے تحائف لیے چلی جاتی، اور ہر کسی کی نگاہ ان پر ہوتی۔ یہ گردیزی حویلی سے آئی ہیں، اس حویلی کی کنواری لڑکیاں بھی سونا استعمال کرتی تھیں۔ ان کے پاس موٹے موٹے کڑے، بڑے بڑے جھمکے، بھاری ہار، گلوبند اور انگوٹھیاں تھیں۔ وہ بھی بیاہی عورتوں کی طرح زیور پہنتے ہوئے دکھائی دیا کرتی تھی۔ ہاں انہیں میک اپ کرنے اور خوشبو لگانے کی اجازت نہیں تھی، جب تک ان کی بابی زینب ہمہ وقت لپسٹک، غازہ، سرما لگائے خوشبو میں وسیع دکھائی دیتی تھی، اور شاید یہاں اس حویلی میں بہت ہی خوبصورت اور شاندار تھی۔ یہاں کنواریوں کو ہنسنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ جب ہی تو ان دونوں بہنوں کبریٰ اور صغریٰ کے ہونٹوں پر عرصہ ہوا کسی نے مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ چھوٹی صغریٰ کو بچوں سے بہت پیار تھا، وہ اپنے چچا زاد قاسم شاگردیزی کے بچے اٹھائے پھرتی، دیوانہ وار انہیں چومتی۔ کچھ سال پہلے تو کبریٰ بھی یوں ہی کیا کرتی تھی، مگر اب اس کے ہر انداز میں بیزاری اور تھکن دکھائی دینے لگی تھی۔ بچوں کو بات بات پر ڈانٹ دیتی اور اسی بات پر بابی زینب کی سے لڑائی ہو جاتی تھی۔ زینب کی طرفداری کو سبھی موجود تھے کہ بچے سب اس کی آنکھ کا تارا تھے۔ کبریٰ کا انہیں یوں ڈانٹنا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کے جذبات کوئی نہ سمجھ پاتا اور سب کے ساتھ اونچی آواز میں بولتی، چیختی چلاتی، کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتی۔ کھانا کھلانے کے لیے کتنی دیر ماں کو منتیں کرنی پڑتی۔ دروازے پر دستک دیے صغریٰ کے نازک ہاتھ تھک جاتے۔ جب وہ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ دروازہ کھولتی تب ماں ملازمہ کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے لے کر اس کے سامنے رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی، جنم جلی نہ کیا کر اتنا غصہ، آج تو ماں زندہ ہے، منتیں کر کے تجھے دروازہ کھولنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تیری بھوک کا خیال اسے پریشان رکھتا ہے، تیری بھوک اور پیاس اسے بھوکا پیاسا کر دیتی ہے۔ کل جب یہ ماں نہیں ہوگی کون تجھے منائے گا؟ کون آئے گا تیرے بند دروازے پر دستک دینے؟ تو سنبھل جا، مت کیا کر اتنا غصہ، خود کو حالات کے بہتے دائرے پر چھوڑ دے۔ کوئی نہیں آئے گا، میں جانتی ہوں یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے سینے میں اٹی سی گڑ جاتی تھی اور نظر کے سامنے زینب اور قاسم شاہ آ جاتے تھے۔ قاسم اس کا چچا زاد تھا جو اس کا دلہا بھی تو بن سکتا تھا، مگر پھوپھی نے چال چلی۔ پھوپھی جانتی تھی خاندان میں لڑکیوں کی بہتات ہے تو اس کے ہاں خاندان کے باہر کی لڑکی بھی آنے کا رواج نہیں۔ بھائی کے پیروں میں دوپٹہ ڈال کر اپنی زینب کے لیے راضی کر لیا اور کبریٰ کی مانگ کے ستارے بکھر گئے۔ اسے زینب سے نفرت تھی، وہ اسے اپنے ارمانوں کا قاتل سمجھتی تھی۔ کبھی بھی اس کے اور قاسم شاہ کے درمیان عہد و پیمان نہیں بندھے، مگر وہ بچپن سے ہی ایک ہی گھر میں رہتے آئے تھے اور اس کے کانوں نے کئی بار یہ جملہ سنا، اس کا نصیب قاسم کے ساتھ جڑے گا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی اس کی چچی نے قاسم کے سامنے 2 نام رکھے تھے، بتایا تھا قاسم شاہ کو تیرے لیے رشتے ہیں، ایک تیرے تایا کی بیٹی کبریٰ کا اور دوسری پھپھو زاد زینب کا۔ اس نے کہا تھا، ماں کبریٰ کو تو بچپن سے اس گھر میں دیکھتا آیا ہوں، دلہن تو کوئی نئی صورت والی ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہی پھپھو کو ہانک ہی گئی تھی۔ صابی کی ماں شاگردیزیوں کی حویلی میں کام کیا کرتی تھی۔ اماں کی طبیعت خراب ہوئی تو صابی کو حویلی میں کام کے لیے آنا پڑا
اور اس نے حویلی کی عجیب سی زندگی کو حیرت سے دیکھا اور یہاں رہنے والے لوگوں کی ہمدردی محسوس کی۔ عورتیں گرمی میں بھی بھاری لباس پہنتی ہیں، اتنا زیور چڑھائے رکھتی ہیں، انہیں سر پر دوپٹہ اتارنے کی اجازت نہیں، انہیں حویلی سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں۔ ہائے، کبھی جو میں یوں حویلی میں بند ہو کر رہنا پڑے تو میں تو مر ہی جاؤں۔ چھوٹی بی بی، کبھی تم نے کھیتوں سے سبزی توڑی ہے؟ میٹھی میٹھی گاجریں، شلجم، مولیاں کھیت سے توڑو، بہتے پانی میں دھو کر کھاؤ، ہائے سچی کیا ذائقہ ہوتا ہے۔ وہ سغرا بی بی سے ایک دن کہہ رہی تھی۔ جواب میں سغرا نے اس کو جن نظروں سے دیکھا، صحابی کو اپنا سوال کرنا برا محسوس ہونے لگا۔ اسے بہت دکھ ہونے لگا کیونکہ بی بی سے ایسی بات کی۔ کتنی پیاس، کتنی حسرت تھی بی بی کی آنکھوں میں۔ کبھی میں بھی سوچا کرتی تھی سارے دکھ، ساری تکلیفیں بس ہم غریبوں کے لیے ہیں، پر اب حویلی آ کر پتہ چلا دکھوں کی بھی کئی قسمیں ہیں، بالکل جیسے گندم کی، چاول کی اور آم کی قسمیں، گنے کی قسمیں، اور انسان کی تو ایک جیسے نہیں ہیں۔ کوئی شاگردیزی ہے، کوئی کمہار، کوئی موچی اور کوئی اوڑ۔ یہ کسی کو بھی اپنی اپنی قسمت، اپنا اپنا نصیب، کوئی بھی تو اپنی قسمت کو بدل نہیں سکتا۔ اللہ سائیں نے جس کے لیے جو راستہ لکھ دیا ہے، بس نے اسی راستے پہ چلتے چلتے اپنی قبر تک پہنچ جانا ہے۔ سبھی تم سارا دن حویلی میں ہی رہا کرو نا، تمہیں واپسی کی اتنی جلدی کیوں ہوتی ہے؟ سغرا سے جو اس کی دوستی ہو چلی تھی، اس کی باتیں سغرا کو بہت اچھی لگا کرتی تھی، جبکہ سغرا سے بڑی کبرا خود سے بیزار سوچوں میں گم مکتائی ہوئی سی لڑکی تھی۔ اسے کسی کے آنے جانے میں کسی کی باتوں سے کوئی مطلب نہ تھا، نہ دلچسپی، اور دن کا بیشتر حصہ اپنے کمرے میں کھڑکیوں کے پردے گرا کر بسیرا کرتی تھی۔ میں سارا دن حویلی کیسے رہ سکتی ہوں؟ مجھے اور بھی تو کچھ کام ہوتے ہیں نا بی بی۔ ہاں، اگر تمہارا کوئی کام میرے جانے سے ادھورا رہ جاتا ہے تو بولو۔ نہیں، کام تو تم سارا کر جاتی ہو، مگر تمہارے جانے سے سناٹا گہرا ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے تم ہوتی ہو، باتیں کرتی رہتی ہو، بڑا اچھا لگتا ہے۔ میری باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں جی؟ صاحب بی بی حیران ہوئی تھی۔ بہت اچھی، تم آزاد دنیا کی کہانیاں سناتی ہو، بے فکر دنیا کی باتیں کرتی ہو۔ تمہاری باتیں سن کے میرا دل کرتا ہے کسی روز بیس بدل کر تمہارے ساتھ نکل کھڑی ہوں، کھیتوں میں جا کر سبزی توڑوں، درختوں کے پھل چراؤں، رات کو کھلے میدان میں آنکھ مچولی کھیلے اور دریا پر جا کر گھڑا بھر کر لاؤں۔ اور ایک بات میں تمہیں بتانا بھول گئی بی بی، ہائے دیکھو کیسی عقل ماری گئی ہے میری بلا، یہ بات بھی بھولنے کی تھی۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے اپنی عقل پر بھرپور حیرت کا اظہار کرنے بیٹھ گئی تھی۔ اب کہہ بھی چکو، آخر بات کیا ہے؟ سغرا کو تجسس ہونے لگا تھا۔ وہ ادھر چناب کے کنارے پر نا جو کیکروں کے جھنڈ ہیں نا، میں تو کبھی ادھر نہیں گئی۔ ہاں، بہت گہرے جھنڈ ہیں، بڑا جاڑ ویران علاقہ ہے۔ پہلے تو وہاں کوئی نہیں رہتا تھا، پر اگر کچھ دن پہلے وہاں ایک جھونپڑی نظر آنے لگی ہے۔ ایک دن میں اور اماں پانی بھرنے کے لیے گئے، اماں پانی بھرنے لگی، میں کیکروں کے جھنڈ کی طرف گئی۔ وہاں خرگوش بڑے اچھے لگتے ہیں، ادھر جھنڈ میں خرگوش ہوتے ہیں، میں بس وہی دیکھنے چلی آئی تھی۔ خرگوش تو دھائی نہیں ہے، جھنڈ میں ایک بنا یہ جھونپڑا میں نے دیکھ لیا، بڑی حیران ہوئی کون آ گیا ادھر، بس شوق میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایک جوان جان اتنا خوبصورت مرد بیٹھا تھا، آنکھیں بند، ہاتھ میں تسبیح، وہ کوئی اللہ کا بندہ ہے۔ میری آہٹ پر بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی، تب میں نے پکار بیٹھی، اس نے آنکھیں کھولی، میری طرف یوں دیکھا جیسے اسے میرا آنا بالکل اچھا نہ لگا۔ میں نے بھی اس کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی، پوچھنے لگی کون ہو تم؟ اپنے علاقے کے تو نہیں لگتے۔ اس نے کہا یہ علاقہ کیا ہوتا ہے؟ ساری زمین ساری خدائی ایک ساتھ کی ہے، پتہ نہیں لوگ ہمارے تمہارے کے چکر میں کیوں پڑے رہتے ہیں۔ تم کوئی پیر ہو، اللہ والے ہو؟ یہ پیر اور اللہ والا کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی سوال کا جواب نہیں دیتا تھا، نیا ایک سوال دے مارتا تھا۔ میں اسے کچھ گھبرا رہی ہوں، مگر وہ مجھے اچھا بھی لگا۔ اس کی صورت بڑا بھول پن، بڑی نرمی تھی، میرا دل چاہا اس سے باتیں کرتی رہوں، پر وہ لمبی بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے دیکھا وہاں پانی کا ایک گھڑا تک نہیں تھا، مجھے بڑا ترس آیا۔ میں واپس دریا پر گئی، اپنے گھڑوں میں سے چپکے سے ایک اٹھایا اور اس کے جھونپڑے میں لے آئی۔ وہ کچھ حیران ہوا اور بولا اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا تم اپنا ہر کام مجھ سے کہہ سکتے ہو، میں روزانہ یہاں آیا کروں گی۔ جب تک حویلی میں کام شروع نہیں کیا تھا اپنا وعدہ نبھاتی رہی، پھر حویلی کے کام کی وجہ سے کچھ روز نہ جا سکے، اب کام ختم کرتے ہی اس کی جھونپڑی میں جاتی ہوں، پانی بھرتی ہوں، جھاڑی دھوتی ہوں، اس کے کپڑے دریا پر لے جا کر دھو ڈالتی ہوں۔ اور وہ کچھ کہتا تو نہیں، مگر پھر بھی سمجھو ہماری دوستی ہو چلی ہے، خاموش گپ چپ دوستی۔ صاحبی مسکرائی۔ تمہاری باتیں سن کر میرا بھی چائے چاہنے لگا، اس کو دیکھوں اور پوچھوں اس ویرانے میں کیوں آن بیٹھا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے خدا کو راضی کرنا ہے، رب کا پیارا بننا ہے۔ سنا ہے شہر میں پڑھاتا تھا، بہت لائق تھا، جن لڑکوں کو پڑھاتا تھا وہ پھر بڑے بڑے افسر بنتے تھے۔ اچھا، کسی کالج میں پڑھاتا ہوگا، بڑے کالج میں، اسے شاہی یونیورسٹی کہتے ہیں۔ میرا بھائی حاتم بھی ادھر ہی پڑھتا ہے، پتہ نہیں، بس میں اتنا ہی جانتی ہوں، بڑا قابل بندہ ہے، اگر ایسا نہیں ہے۔ اور کیا کہتا ہے وہ؟ سغرا نے پوری توجہ سے پوچھا تھا۔ بہت کم بولتا ہے، مگر جو بھی بولتا ہے موتیوں میں تولنے کے لائق لگتا ہے۔ اچھا، اب میں چلوں؟ بات کرتے کرتے اچانک وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پھر تو معمول بن گیا، وہ دریا پر جاتی، گھڑا بھر کر اس کے چھوٹے موٹے کام نپٹا کر حویلی آتی، اور اگر ایک بات سغرا کو بتاتی۔ تم نے کبھی میرا ذکر کیا اسے؟ نہیں بی بی، بھلا میں نے آپ کا ذکر کرنا ہے اسے بتانا۔ حویلی جا کر سغرا کو تمہاری ساری باتیں بتاتی، وہ جی جان سے تمہاری ایک ایک بات سنتی ہے۔ کیوں بی بی، ایسا کیوں بول رہی ہیں بھلا؟ بس تم جا کر اسے بتانا۔ سغرا مسکرا دیتی۔ صاحب بی بی نے اس بات میں ہلا دیا تھا۔ ایسا بھی آج دوپہر کو گھر نہ چل پڑنا، شام میں کام زیادہ ہوگا، نوری کا ہاتھ بٹا کر جانا، سغرا کی ماں نے اپنے کرخت اور مغرور انداز میں کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر بولی
آج کام کیوں زیادہ ہوگا؟ کوئی مہمان آ رہا ہے کیا؟ ہاں، آج میرا حاتم آ رہا ہے۔ ماں کے لہجے میں ممتا اڑنے لگی تھی۔ اس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ کسی ایک بندے کی آمد پر اتنا اہتمام سابق کے خیال و خواب میں بھی نہیں تھا۔ ایک طرف صحن میں بنے مٹی کے چولہے پر کھیر چڑھائی گئی تھی، باورچی خانے میں جو گیس کے چولہے تھے ان پر کبابوں کا قیمہ، مرغ کا سالن، چاول اور سری پائے درے تھے۔ اتنا کھاتا ہے چھوٹا شاگردیزی، کام کر کر کے وہ بیزار ہوتی جا رہی تھی۔ اس بات پہ نوری ہنس پڑی۔ نہیں کھاتا تو ہماری طرح ہی ہے، پر ماں بہنوں نے پیار کا اظہار بھی تو کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہیں اپنے بھائیوں سے پیار نہیں ہے؟ اس نے منہ بنایا۔ یہ بات نہیں، بس جسے رب نے جتنا دیا ہے اس کے حساب سے خوشی مناتا ہے۔ یہ اچھی خوشی ہے۔ خود تو سب بیٹھی پلنگ توڑ رہی ہیں، ہمیں عذاب میں ڈال رکھا ہے۔ آج گرمی بھی تو کتنی ہے، ہوا بالکل بند ہے، لگتا ہے رات کو زور کی آندھی اٹھے گی۔ اس سال بارش بھی نہیں ہو رہی، اللہ سونا خیر کرے۔ اس سے پہلے کہ نوری جواب میں کچھ کہتی، باہر سے شور ابھرا۔ ہنسی اور باتوں کی ملی جلی آوازیں انہیں بھی کھلے صحن کی طرف لے آئیں۔ مہمان آ چکا، گھر کے سبھی افراد اس کے گرد جمع تھے۔ شہری لباس میں اس کا چہرہ بھی شہر والوں جیسا ہی تھا۔ وہ گورے رنگ کا قداور نوجوان تھا۔ سابی نے اس سے پہلے بھی کئی بار دیکھا تھا۔ وہ شہر سے گاؤں آتا رہتا تھا، پر تب وہ بس دور رہی اس سے دیکھ کر اپنی راہ لے لیتی تھی۔ آج اس کی ملازم کی حیثیت سے یہاں حویلی میں کھڑی تھی، منتظر تھی چھوٹا شاگردیزی اپنے گھر والوں سے ملنے ملانے سے فارغ ہو کر تب پھر ملازم لوگ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر، ہاتھ باندھ کر، ہاتھ جوڑ کر خدمت میں سلام عرض کر سکیں۔ سابی نے باقی ملازموں کی طرح ہاتھ نہیں جوڑے، بس سلام کر کے ایک طرف ہو گئی۔ گھر کی فضا کیسے بدل گئی تھی! وہ بولنے اور ہنسنے کا شوقین دکھائی دیتا تھا۔ آج گھر کے افراد کے منہ پر لگے قفل بھی ٹوٹ گئے تھے۔ سب ہنس بول رہے تھے۔ اپنے اپنے کمروں میں بند رہنے کی بجائے آج سب افراد صحن میں چارپائیاں ڈلوا کر آ بیٹھے تھے۔ کچے فرش پر پانی کا چھڑکاؤ کرنے کے بعد بستر لگائے گئے تھے۔ گاؤں میں بجلی صرف شاگردیزی اور ملکوں کے گھر میں تھی۔ اس وقت صحن میں 2 بجلی کے پنکھے چل رہے تھے اور ان کی ہلکی ہلکی آواز بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ حاتم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور گھر والوں کو پتہ نہیں کیا کیا قصے سنائے جا رہا تھا۔ آج کتنے دنوں بعد سابی نے پہلی بار کبرا کو بھی مسکراتے دیکھا۔ واہ حاتم شاہ، تم تو بڑے کمال کے بندے ہو۔ کبرا کو مسکراتے دیکھ کر سابی کے اندر بھی خوشی کی کرنیں پھوٹنے لگی تھیں۔ سغرا سے چند برس بھی بڑی تھی، مگر کبرا نے خود پر خوشی کے دروازے بند کر لیے تھے۔ اس نے دنک رنگ چھوڑ کر سادگی کو اپنا لیا تھا اور گھر کے افراد میں رہتے ہوئے اس سے دور ہو چکی تھی۔ ہاں میں جاؤں جی؟ سابی اپنا کام ختم کرنے کے بعد حاتم کی والدہ سے اجازت طلب کر رہی تھی۔ یہ کون ہے اماں؟ حویلی میں پہلے یہ چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ حاتم نے بھرپور نظریں اس پر ڈالیں۔ یہ مائی جیران کی بیٹی ہے۔ مائی جیران بیمار ہو گئی تھی، تب یہ کام پر آنے لگی۔ ہمیں اس کا کام پسند آ گیا، اب یہ ادھر ہی آتی ہے۔ سابی نے ان سب کو سلام کیا اور گھر کی راہ لی۔ پتہ ہے ورچائی، آج حاتم شاہ شہر سے آیا ہے، اس کے آتے ہی گھر میں اتنی رونق لگ گئی ہے، ہر بندہ خوش دکھائی دیتا ہے۔ گھر آ کر وہ اپنی بھابھی کو بتا رہی تھی۔ ہاں، حویلی والوں کو اپنے اس لڑکے پر بڑا مان ہے، وہ شہر میں پڑھتا ہے، اس پر سبھی خوش ہیں، اور ادھر ملکوں کے گھر میں آج یہی باتیں ہو رہی تھیں۔ تم آج ملکوں کی طرف گئی تھی؟ ہاں، بڑے ملک کی چھوٹی بیوی نے اپنے دوپٹے پر شیشے لگانے کو دیے تھے، کام پورا ہوا تو میں واپس کرنے گئی تھی۔ وہاں چھوٹی بیوی اور ملکوں کی بیٹی شمع بی بی یہی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے تو یوں لگا جیسے شمع کو بڑا انتظار رہا ہے حاتم کی گاؤں واپسی کا۔ ویسے برجئی ایک بات ہے، شاگردیزیوں کا یہ بیٹا ہے گبرو جوان۔ شاگردیزی کا سارا خاندان ہی سونا ہے کیا؟ مرد کیا عورتیں؟ ہاں، مگر ان کی عورتوں کی قسمتیں بڑی ٹھنڈی ہیں۔ اسے کبرا اور سغرا یاد آ گئی۔ لو، یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے، بھلا کیسے ٹھنڈی ہوں گی ان کی قسمتیں؟ عیش کرتی ہیں، نہ کوئی کام نہ کار، سارا دن آرام ہی آرام، پھر اتنا سارا خوبصورت زیور، سونے سونے کپڑے۔ ہم تو ایسے زیور اور کپڑا بس خواب میں ہی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر بیچاریاں قیدی کی طرح زندگی گزارتی ہیں۔ مجال ہے جو حویلی سے باہر جھانک بھی سکیں، کبھی کھیتوں میں نہیں گئیں یا دریا کے کنارے بیٹھ کر ٹپے نہیں گائے، رات کو کھیل کھیلنے میدان میں نہیں نکلیں۔ تو کیا عوام جو باہر نکلتی ہیں، کھیتوں میں جاتی ہیں، دریا کے کنارے بیٹھ کر گا لیتی ہیں، ان سے کون سا خزانہ ہاتھ لگ جاتا ہے؟ دن رات کی مشقت، 2 وقت کی روٹی بھی نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ اور یہ اونچے لوگ تو ایسے ایسے کھانے کھاتے ہیں، ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ بھابھی کے انداز میں حسرتیں تھیں اور اس ساتھ سابی نے سوچا شاید بھابھی ٹھیک ہی کہتی ہیں، بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ 2 کچے پکے کمروں کا گھر، بارش ہو جائے تو چھت کے ساتھ ساتھ دیواریں بھی بیٹھ جانے کا خوف ستانے لگتا ہے۔ آندھی آ جائے تو چھتیں اڑ جاتی ہیں، دیواریں گرنے لگتی ہیں۔ سردی میں ہم سردی سے مرتے ہیں، گرمی میں گرمی کو کوستے ہیں۔ ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں، ہماری ساری خوشیاں جھوٹی ہیں، ہم تو زمین کے کیڑے ہیں اور یہ حویلی دار۔ سیلاب آتے ہیں، ہمارے گھر بہہ جاتے ہیں، حویلی سی شان سے کھڑی رہتی ہے، ہم بھوکوں مرتے ہیں، حویلی والے تب بھی مزے سے کھاتے ہیں۔ گرمی میں ہماری راتیں مچھروں سے لڑائی کرتے ہوئے کٹ جاتی ہیں، یہ پنکھے لگا کر مزے کی نیند سو جاتے ہیں۔ اور یہ بڑا دریا پر پانی بھرنے کیوں جائیں؟ ان کے گھر تو بجلی کی موٹر ہے، نہانے دھونے کے سب مزے ہیں۔ میں بھی کیسی پاگل ہوں، آج سے پہلے میں نے یہ سب سوچا ہی نہیں۔ راز اسے دیر تک نیند نہیں آئی۔ پہلی بار اپنی زندگی ادھوری اور بے رنگ لگی تھی۔ ہائے، کبھی جو میرے پاس بھی اتنا پیسہ آ جائے۔ خواب میں اس نے حویلی والے کے روپ میں دیکھا۔ صبح وہ ماں کو جگانے پر ہی بیدار ہوئی۔ بدن میں اور دل میں عجیب سی سستی تھی۔ آج ناشتے کے دوران اس نے بھابھی کے ساتھ باتیں نہیں کی، ابا اور بھائی کو مذاق میں کچھ بھی کہہ کر غصہ نہیں دلایا۔ خاموشی سے روٹی لسی کے ساتھ کھا کر حویلی آ گئی۔ حویلی کے پھاٹک پر کھڑے ہو کر اس نے عمارت کی شان و شوکت کو غور سے دیکھا، پھر اندر چلی آئی۔ حویلی میں صبح ذرا دیر سے اترتی ہے، جب یہ آئی یہاں ناشتے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ چل سابی، جلدی جلدی برتن لگا دے۔ گوری سے دیکھتے ہی کہنے لگی تھی، اف کتنا لمبا چوڑا ناشتہ تھا ان کا۔ مکھن، انڈے، کباب اور بنی کلیجی، کھانے کی خوشبو سے بار بار دسترخوان کی طرف دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔
آج وہ جلدی حویلی چلی آئی تھی، ورنہ پہلے تو اپنے گھر میں صبح کی روٹی کھانے کے بعد جھاڑو لگاتی، برتن دھوتی اور کوئی کام نپٹا کر باہر نکلتی، مگر آج وہ جیسے کھینچی چلی آئی تھی، کام بھی کر رہی تھی اور شے کا نہ چاہتے ہوئے بھی جائزہ لے رہی تھی۔ اتنا سب پوچھا مگر جو چاہے وہ نہیں۔ سب سے پہلے حاتم کھانے سے کمرے سے آیا اور نظر دوڑا کر منہ بناتے ہوئے کہا، کیا چاہیے چھوٹے شاگرد، دیزی ابھی لا دیتی ہوں۔ اس نے نہائے دھوئے نکھرے نکھرے حاتم کو ستائش بھری نظروں سے دیکھا۔ تم کہاں سے لا دو گی میڈم؟ وہ کچھ لاپرواہ سے انداز میں کہہ کر بیٹھ گیا تھا۔ تم صبح یہ سب نہیں کھاتے؟ نہیں بھائی، وہاں کون سی میری اماں بیٹھی ہیں جو میرے لیے اتنا اہتمام کروائیں؟ 10 جام ڈبل روٹی 1 کپ چائے۔ تم شادی کر لو، پھر خیال رکھنے والی آ جائے گی۔ مفت مشورے کا بہت بہت شکریہ۔ وہ گلاس میں پانی ڈالنے لگا۔ تم میرے شہر میں شادی کرو گے؟ اس کا دوستانہ سا انداز صابی کو مزید سوالات پر اکسا رہا تھا۔ نہیں، اگر تم ادھر کوئی لڑکی پسند کر بیٹھی تو بتاؤ۔ اچھا جی، میری پسند کی ہوئی لڑکی سے آپ شادی کر لیں گے؟ اس کی آنکھوں میں اس کی عزت افزائی پر چمک گئی۔ بالکل، اگر کوئی ایک ذہین و فطین خاتون ہے، میرا مطلب ہے گاؤں دیکھ رکھا ہے آپ نے تو کیا اور جی، ہمارا آنا جانا تو ہر گھر میں رہتا ہے، سب کو جانتے ہیں۔ یہ جان کر میں بڑا متاثر ہوا ہوں۔ اب اس نے فرائی انڈا پلیٹ میں نکالا تھا، پھر منہ بنا کر بولا، یہ انڈے پر لال مرچ کس مقصد کے تحت نچھاور کی گئی ہے؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیں گی؟ میں نے تو نہیں ڈالی مرچیں، ناشتہ تو نوری بنا رہی ہے۔ اچھا، پھر میرے لیے انڈا فرائی کر لو بغیر لال مرچ کی کوٹنگ کے۔ ٹھیک ہے، انڈا تو میں لا دیتی ہوں، پر جی میری اماں کہتی ہیں لال مرچیں کھانی چاہیے، یہ بہت ہی بیماریوں سے بچا لیتی ہیں۔ تمہاری اماں کے اقوال زری میں بعد میں سنوں گا، فی الحال انڈا فرائی کروا کے لاؤ۔ اور سنو، یہ چائے بھی میرے لیے دودھ میں پتی کا مذاق ہے، اچھی سی چائے بنوا کے لاؤ۔ اب مجھے کیا پتا اچھی سی چائے آپ کی نظر میں کون سی ہے جی؟ اس نے کندھے چکائے۔ پتی زیادہ ڈلواؤ، یہاں لگتا ہے جیسے پتی نایاب ہے۔ کالی چائے پینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، رنگ بھی سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اچھا تم نہیں پیتی، اسی لیے اتنی گوری ہو۔ اس نے صابی کی سانولی رنگت کا کھل کر مذاق اڑایا، اس کا کہہ کر صابی کو شرمندہ کر دیا۔ تو کیا آپ ماں غلط کہتی ہیں؟ اب یہ کالی سیاہ چائے پینے والا حاتم شاہد تو اتنا گورا ہے، اور میں تو کبھی نہیں پیتی تھی۔ آج تو حویلی کا کام ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا، اسے زغرا بی بی کے پاس بیٹھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، تو آج زغرا کو اس کا انتظار بھی کہاں تھا۔ صابی اماں کے کمرے میں جہاں تو پتہ نہیں شاگردیز کیا قصے کہانیاں سنا رہے تھے۔ وہ 12 بجے کے قریب ٹھنڈے پانی میں ڈبوئے آم اور کچی لسی کا ڈول لے کر اماں کے کمرے میں گئی تھی۔ پتر، آموں کا کریٹ ہم نے شجاباد سے منگوایا ہے، کھا کر دیکھ، چھوڑنے کو جینا چاہے گا۔ حاتم کی تائی قاسم کی ماں اسے بتا رہی تھی۔ ابھی کھا لیتے ہیں، پہلے آپ سب کو گفٹ تو دوں جو شہر سے لایا ہوں۔ ہاں، جیسے کندھے پر رکھ کر لائے ہو۔ زینب بھائی ہنسے تھے۔ کندھے پر اٹھا کر نہیں لایا، مگر اس گرمی میں شاپنگ کی خواری تو اٹھائی ہے نا۔ چل بے، اب احسان نہ جتا، جلدی سے دکھا کیا لایا ہمارے لیے۔ زینب کے انداز میں دلار اور بےتابی تھی۔ باقی سب بھی ایسی ہی کیفیت تھی۔ صابی، میرے کمرے میں جو نیلا بیگ ہے وہ تو اٹھا کے لاؤ۔ اس کے کہنے پر وہ فوراً حکم کی تعمیل کے لیے چل پڑی، بیگ لے کر آئی تو حاتم کی اماں کے کہنے پر آم کاٹنے بیٹھ گئی۔ دھیان سارا اسی بیگ کی طرف تھا جس کی زپ حاتم کھول چکا تھا۔ اماں اور تائی جی، یہ جوڑے آپ کے لیے ہیں، صدقے جاؤں میں قربان، کتنا پیارا ہے، خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ دونوں دعائیں دینے لگی۔ سوپ واقعی بڑے اچھے تھے۔ صابی کام چھوڑ کر دلچسپی سے دیکھنے لگی تھی۔ یہ ابا جی اور تائی جی کے جوڑے ہیں، یہ بھائی قاسم کے لیے۔ پھر اس نے زینب کے بچے کے لیے کی گئی خریداری نکالی۔ ہماری باری کب آئے گی بھائی؟ زغرا بے چین ہوئی۔ تمہارے لیے تو میں کچھ لایا ہی نہیں۔ چل اب جھوٹ نہ بول۔ زینب کو یقین نہیں آیا، جبکہ زغرا کا تاثر بھی ایسا ہی تھا۔ سچی بھول گیا؟ بہنیں بھی کوئی بھولنے والی شے ہوتی ہیں ویر جی، اگر نہیں لائے تو اس وقت واپس شہر دوڑو۔ زغرا کے کہنے پر صابی کو ہنسی آ گئی۔ تو اپنا کام کیا دیکھنے بیٹھ گئی ہے؟ حاتم کی ماں نے اسے گھر کیا تھا۔ بھائی کے لیے 2-3 رنگوں کی لپسٹک اور میک اپ کی دوسری البلا۔ صابی کو تو ان کے استعمال کا پتہ بھی نہیں تھا، مگر زینب بہت خوش ہو رہی تھی۔ اور کبرا، یہ لاکٹ تمہارے لیے، اس نے بڑا خوبصورت لاکٹ بہن کی طرف بڑھایا تھا۔ بھائی کو دے دو، میرے کس کام کا؟ کبرا کی ہونٹ خشک آنکھوں میں ویرانی تھی۔ بھائی شوق سے لایا ہے، نخرے کیوں کرتی ہے؟ ماں نے ڈانٹا۔ کبرا کے ہاتھ بڑھا کر لاکٹ لے لیا۔ کتنا خوبصورت ہے، اگر مجھے کوئی اور لا کر دے تو میں کبھی انکار نہ کروں، جڑ سے لے لوں۔ صابی کبرا کے انکار پر حیران ہوئی تھی۔ یہ تمہارے لیے ہے، ویسا ہی لاکٹ اس نے زغرا کو دیا۔ ہائے ویر، کتنا اچھا ہے، جب پاپا کو دیا میں سوچ رہی تھی کاش تم میرے لیے بھی لائے ہوتے۔ چلو تمہاری خواہش پوری ہو گئی، یہ چوڑیاں تم تینوں کے لیے، یہ پرفیوم اور یہ چاکلیٹ۔ کتنی اچھی چوڑیاں ہیں، گاؤں میں ایسی نہیں ملتی۔ صابی کو جگر جگر کرتی چوڑیاں بہت بھا گئی تھیں۔ دیکھو اس لڑکی کو، ایک کم ساتھ اپنا کام کر۔ حاتم کی اماں نے بری طرح ڈانٹا تھا اور اب جلدی جلدی آم کاٹ کر پلیٹ میں رکھنے لگی تھی۔ یہ آم کٹ جائیں تو جا کر نوری کا ہاتھ بٹا، آج وہ کوفتے بنا رہی ہے تو پالک گوشت چڑھا لینا۔ اتنی گرمی میں زیادہ پالک نہیں کھانی چاہیے، تم سے کس نے پوچھا ہے؟ وہ تب کر بولی، اماں مت ڈانٹے، مجھے تو لگتا ہے گاؤں میں ایک دانشور کا وجود میں آنا قرار پا چکا ہے۔ وہ مذاق اڑا رہا تھا۔ یہ کام کم کرتی ہے، بولتی زیادہ ہے۔ زینب نے شکایت لگائی، مگر بولتی بڑا اچھا ہے۔ زغرا نے اس کی حمایت کی، حکمت کا کورس کر رکھا ہے انہوں نے۔ ارے توبہ کرو حاتم، اس نے بھلا کہاں سے کچھ پڑھنا ہے جو ادھر ادھر کی سنتی ہے، آگے بک دیتی ہے، سارے گاؤں میں تو پھرتی پھراتی ہے۔ زینب کے انداز میں اس کے لیے بڑی حقارت ہوا کرتی تھی۔ اس طرح نئی نئی باتیں سیکھی جاتی ہیں، گاؤں کے جو سیانے ہو کر گزرتے ہیں انہوں نے کتابیں تھوڑی پڑھی ہوئی تھیں۔ ویل ڈن، جواب نہیں مس صاحبہ بی بی تمہارا۔ وہ سمجھ نہیں سکی حاتم مذاق کر رہا تھا یا واقعی اس کی تعریف کر رہا تھا۔ تو کہاں کی سیانی ہوگی، جا کے ہانڈی چولہے کو دیکھ۔ جا رہی ہوں جی، خود ہی کوئی نہ کوئی بات کر کے بٹھا لیتے ہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بس زبان لڑکی پتہ نہیں زغرا کو کیوں پسند آ گئی ہے، اس نے سنا ضرور مگر اب کے پلٹ کے کچھ کہنا ضروری نہیں سمجھا۔
اس کی کون سی روزی روٹی ایک در سے بندی ہے؟ اگر شہرزاد اپنے آنے سے روک دیتے تو کبھی بھی اس کے لیے اور بھی بہت سے در کھلے تھے۔ وہ تو سغرا بی بی کی دوستی کی وجہ سے یہاں خوش تھی۔ وہ کوفتوں کا مسالہ پیس رہی تھی، مگر دھیان میں چوڑیاں اور جھمکے تھے جو حاتم سے شہر کے لیے لے کے آ رہا تھا۔ اگر جو میرا ویر شہر جائے تو بھلا کیا لائے ہمارے لیے، چوڑیاں بھی بندے بھی، مگر نہ ایسی لش لش کرتی چوڑیاں ہوں گی نہ ہی بندے سونے کے ہوں گے۔ سارا کھیل پیسوں کا ہے، جس کے پاس جتنا پیسہ اتنا ہی عزت دار۔ بھلا میرا بھرا کیا کم پیار کرتا ہے مجھے، مگر میرے لیے یہ سب نہیں خرید سکتا۔ چل پر بٹا چلاتے ہوئے سوچ کہاں سے کہاں چلی گئی تھی۔ بٹا ہاتھ میں لگا بے اختیار لبوں سے سی نکلی تھی۔ دھیان کدھر تھا اسے پتہ ہی نہیں چلا کب حاتم شاہ ادھر آیا تھا، بڑی شریر انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے اتنی جلدی روٹی کھا لی چھوٹے شاہ؟ ہاں بھائی، میرا ناشتہ بس اتنا ہی ہوتا ہے۔ تم بتاؤ کیا سوچ رہی تھی؟ بٹا ہاتھ میں کیوں لگ گیا؟ پیسے میں بڑی طاقت ہے چھوٹے شاہ، بٹے سے زیادہ، وہ شوخی سے بولی۔ صابی ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم باتیں بڑی عجیب کرتے ہو، تمہاری جیسی باتیں کوئی نہیں کرتا۔ اچھی لگتی ہیں میری باتیں؟ ہاں مزہ آتا ہے، وہ سادگی سے اعتراف کر گیا۔ اور میں کیسا لگتا ہوں تم؟ اب کہ وہ جواب دیتے تھوڑے کھچائی تھے۔ ہاں کیا؟ اب تو دیکھا ہی نہیں، میں دیکھ کر بتاؤں؟ صابی نے ذرا کی ذرا نگاہ ڈھائی تو وہ جواب کا منتظر سامنے کھڑا تھا، اور زندگی میں پہلی بار صابی کا نوجوان دل زور سے دھڑکا تھا۔ بھرپور کروارا بدن ہولے سے کانپ اٹھا۔ وہ جواب نہ دے سکی اور نہ ہی نظر میں لا سکی۔ بولا نا جواب دو، اس نے ہاتھ تھاما تھا۔ چھوٹے شاہ اس نے جیسے التجا کی تھی، پھر اس کے سامنے ٹک نہیں سکی، ہاتھ چھڑوا کر آنگن میں آ گئی۔ یہاں وہاں دھوپ پھیلی تھی، سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، آسمان پر نام کا بھی بادل نہیں تھا، ہوا بند تھی اور چبھن بدن کو چھیدتی تھی، مگر صابی کو لگا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس کے بدن کو سہلا رہی۔ سیاہ بادلوں نے سورج کے آگے پردہ ڈال لیا، بارش ہوا چاہتی ہے۔ صابی تم یہاں کھڑی ہو، تمہیں تو نوری کا ہاتھ بٹانے کو کہا تھا۔ وہ جی زینب بی بی نوری مرغی کے ڈبے سے انڈے نکالنے لگی تو وہ موقع غنیمت جان کر کام سے جان چھڑا کر ادھر آ گئی تھی۔ کام چور حرام خور زینب چلا رہی تھی۔ صابی کو ایک بار پھر چولہے کے پاس آنا پڑا جو کہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اور میں کیسا لگتا ہوں؟ یہ سوال بار بار اس کے کان میں کسی نے کہا تھا تو وہ چونکی تھی، پھر اپنا کام کرنے لگی۔ وہ دن بھر ایک پورا دن گزارنے کے بعد رات کو بڑی میٹھی اور گہری نیند لیا کرتی تھی۔ آج تو کام بھی بہت کیا، ڈانٹ بھی خوب پڑی، مگر رات کو اسے نیند نہیں آئی۔ وہ اپنے گھر کے کھلے آنگن میں لیٹی تھی۔ برابر میں اماں کی چارپائی تھی، مگر دیگر اہل خانہ موسم شدید حبس کے باعث باہر تھے۔ وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تھی، مگر سوال کرنے والا باز نہیں آیا۔ اچھے ہو تم، بہت اچھے ہو، اگر اس نے اعتراف کر لیا، مگر نیند پھر بھی نہیں آئی۔ ربا یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ دل بے اختیار ہی نہیں رہا تھا، کیا کیا سوچے جا رہا ہے۔ وہ گھبرا گئی تھی، بار بار اٹھ کر ڈھونچی پر رکھے مٹی کے گڑھے سے پانی پیتی تھی۔ کبھی جی چاہتا کبھی صبح نہ ہو، اور کبھی اتنی بے چینی ہونے لگتی کہ یار ربا سویر کیوں نہیں ہو جاتی۔ صبح پھر وہ ویلی کے پھاٹک پر تھی، مگر یوں جیسے آج پہلی بار قدم دھرا ہو۔ وہ سر جھکائے نظریں جھکائے ادھر ادھر چلتی بڑے کمرے تک آئی تھی۔ بڑے ادب سے حاضرین کو سلام کیا، سبھی چونکے۔ ہیں آج صابی کو کیا ہوا ہے؟ ارے آج تو کپڑے بھی بدلے ہوئے ہیں، بادلوں میں تیل بھی لگا ہے، اور بس آج تو یہ کوئی اور ہی لڑکی لگ رہی ہے۔ سغرا حیران بھی تھی اور اسے یوں صاف ستھرا دیکھ کر خوش بھی ہوئی تھی۔ میں نہا کر آئی ہوں جی، اس نے فخر کے انداز میں اطلاع دی۔ اتنی سویرے تم دریا پر نہانے گئی تھی؟ سغرا حیران تھی۔ یہ بتائیں کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، یہ کوئی فارغ تھوڑی ہے، بڑی مصروف شخصیت ہے ان کی۔ حاتم کی بات پر اس نے ذرا کی ذرا مسکرا دی۔ چل دفعہ ہو، جا کے برتن دھو لے، نوری کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رات کے برتن ابھی تک دھونے والے پڑے ہیں۔ زینب نے کہا۔ توبہ جی توبہ، گھر میں اتنی عورتیں ہیں اور برتن ابھی تک دھونے والے رکھے ہیں۔ سیانے کہتے ہیں جس گھر میں رات کو برتن گندے رکھ دیے جاتے ہیں وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ہم نے کیوں کرنے ہیں یہ کام؟ برتن دھونے جھاڑو لگانے کے لیے تم کمین ہو نا؟ زینب تب کبرولی تھی۔ مت دھوئیں جی، میں نے تو ایک بات بتائی تھی، اس پر ڈانٹ ڈپٹ کا اثر تھوڑی ہوتا ہے۔ کندھے جھکا کر بجری کھانے میں چلی گئی۔ دو ملازمائیں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی، جبکہ ایک کونے میں دھونے والے برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس نے منہ بنا کر جائزہ لیا، پھر برتن اٹھا کر صحن میں لگے نل کے پاس رکھنے لگی۔ حاتم صحن میں ہی کھڑا تھا اور آم کے درخت پر بیٹھے پرندوں کو بڑی محویت سے دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے، کبھی پرندے نہیں دیکھے؟ صابی کا دل اس سے بات کرنے کا، اسے چھیڑنے کو مچ رہا تھا۔ آنکھوں میں شوخی لیے وہ اسی سے پوچھ رہی تھی، کیا زندگی میں ایک بار ہی پرندے دیکھنا جائز ہے؟ بار بار دیکھنے سے اللہ میاں نے منع فرمایا ہے یا سیانوں نے کچھ ارشاد فرما دیا ہے؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر بولی، دیکھو جی دیکھو، ہم کون ہوتے ہیں روک ٹوک کرنے والے؟ روک ٹوک تو خیر تم اپنا پیدائشی حق سمجھ کر کرتی ہو، کسی سے ڈرتی نہیں ہو۔ ڈروں کیوں؟ لوگ خدا تھوڑی ہوتے ہیں۔ اس کے انداز میں بڑی خوبصورت سی بے پرواہی تھی۔ اگر تم کچھ پڑھ لکھ جاتی تو بڑی آفت ہوتی۔ آفت تو مصیبت کو کہتے ہیں، اچانک آ جانے والی مصیبت کو۔ لو بھلا میں کیوں ہوتی مصیبت؟ وہ جیسے برا مان گئی۔ تم شاید برتن دھونے آئی تھی، اس نے یاد دلایا۔ ہاں جی، آئی تو اسی لیے تھی۔ حیران ہو رہی ہوں کتنا ڈھیر جمع کر دیا، اتنا نہیں ہو سکا خود دھو کر رکھ لیں؟ آخری استعمال بھی تو خود ہی کرنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آخری صابی کس مرض کی دوا ہے؟ یہ سب پیسہ بولتا ہے اور بس، قسمت نے دے دیا ہے اور آپ لوگ مغرور ہیں اس پر۔ میں تو نہیں ہوں، پتہ نہیں میں نے کون سا آپ کو زیادہ دیکھا ہے چھوٹے شاہ، ابھی کچھ دن بھی یہی ہوں، خوب اچھی طرح جائزہ لے لو۔ فالتو ٹائم نہیں ہے جی میرے پاس حویلی کی عورتوں کی طرح۔ بڑے خلاف ہو تم حویلی کی عورتوں کے، شاید جلتی ہو ان سے۔ نہ جی نہ، میں کیوں جلوں؟ مجھے تو بڑا ترس آتا ہے، اتنی گرمی میں ریشمی کپڑا پہنتے ہیں، زیور پہن کر رکھتی ہیں، آئے دیکھ تو مجھے تو جلن ہونے لگتی ہے۔ تمہیں زیور ریشمی کپڑا اچھا نہیں لگتا؟ صابی نے کچھ دیر سوچا، پھر بولا، پتہ نہیں، مجھے ابھی بڑا کام کرنا ہے اور پھر دریا پر بھی جانا ہے۔
کیا دوبارہ ڈنگیاں لگاؤ گی؟ صبح نہا کر جی نہیں بھرا۔ یہ بات نہیں ہے، جب ادھر جاتی ہوں اس کی جھونپڑی خالی تھی، پتہ نہیں کہاں گیا ہوا تھا۔ میں بس گرا بڑھ کر رکھ آئی ہوں، اب جا کر دیکھوں گی واپس آیا یا نہیں۔ کون؟ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ ادھر دریا کے کنارے ایک اللہ والا رہتا ہے، پہلے شہر میں رہتا تھا، تم سے بھی زیادہ پڑھا لکھا تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ سے لو لگا بیٹھا ہے، بڑا ہی نیک اور سچا بندہ ہے۔ میں جاتی ہوں اس کی خدمت کے لیے، مگر وہ اپنا کوئی کام کروانے کو مانتا ہی نہیں۔ ماتم نے سرسری انداز میں اس کی بات سنی، پھر حویلی سے باہر جانے راستے پر ہو لیا۔ ارے صاحبی، برتن دھو کر میرے کمرے میں آنا، تم سے باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ سغرا اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ تم یہیں کرسی بچھا کر بیٹھ جاؤ، میرے کام بلا ختم ہوں گے۔ زینب بیوی کو بڑا تب چڑھا ہے مجھ پر، وہ ایک کے بعد دوسرا کام بتاتی چلی جائیں گی۔ بھابھی کو تو ہر کسی میں عیب نکالنے کی پرانی عادت ہے، تم برتن دھو کر آ جانا، کمرے میں بیٹھ کر آرام سے باتیں کریں گے۔ صاحبی کام نپٹا کر اس کے کمرے میں گئی، دیکھا وہ اپنے پلنگ پر 2-4 ریشمی جوڑے چوڑیاں کچھ زیور رکھے بیٹھی تھی۔ کہیں جانے کی تیاری ہے؟ کہ بھائی کے ساتھ شہر جا رہی ہو؟ ہائے نہیں، میری ایسی قسمت، کہاں کے شہر کی رونقیں دیکھوں، یہ تو میں نے تمہارے لیے نکال کر رکھے ہیں۔ میرے لیے اتنی چیزیں، وہ بھی اچھی اچھی؟ صاحبی کی آنکھوں میں چمک، چہرے پر تشکرانہ رنگ آ گیا تھا۔ ہاں، تمہارا میرا ناپ ایک ہی ہے، تمہیں بالکل پورے آ جائیں گے، مگر تم یہ سب مجھے کیوں دے رہی ہو چھوٹی بی بی؟ تو پھر کسے دوں؟ میرا تو اب دل بھر گیا ہے، پر میں اتنی قیمتی سوٹ کسی نوری شادوں کو دینے کو دل نہیں کرتا۔ تم پہنو گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ یہ چوڑیاں کتنی پیاری ہیں، یہ رکھ لوں؟ نہیں، اب حاتم بھائی شہر سے اور اتنی ساری لے آئے ہیں، اب یہ والی تم لے لو۔ یہ زیور تائی جی اور بھائی قاسم ایک بار شہر گئے تب لائے تھے، بہت مرتبہ پہن چکی ہوں میں، اب تم لے لو۔ ہائے میں کیا لگوں گی یہ سب پہن کے؟ وہ بے پایا خوشی چھپا نہیں سکی تھی۔ بہت اچھی لگو گی، چلو اب جلدی سے یہ سب کپڑوں میں باندھ لو، جب اپنے گھر جاؤ گی تب لے جانا۔ اس نے جلدی سے سب سمیٹ لیا، پھر سغرا سے بولی، میں تمہارے ہی کمرے میں رکھ دیتی ہوں، جب گھر جاؤں گی تب لے جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ سارا دن ہی کاموں میں تمام ہوا اور ساتھ ساتھ اس کا دھیان ان چمک دمک والی چیزوں کی طرف بھی رہا۔ وہ یہ سب پہن کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھنا چاہتی تھی۔ دوپہر میں ڈر رہی تھی، تب وہ سغرا کے کمرے میں آئی۔ اب میں گھر چلوں بی بی؟ ایک بات مانو گی؟ سغرا نے اس کے سراپے پر نگاہ ڈال کر کہا تھا۔ ہاں بی بی کہو، تمہاری بات میں کہاں ٹال سکتی ہوں۔ اچھا پھر یہ ہرا والا جوڑا پہن کر دکھاؤ، میں بھی تو دیکھوں کیسی لگتی ہو۔ سچی بی بی، میرا تو اپنا بڑا جی کر رہا ہے، ٹھہرو میں صابن سے منہ ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ وہ جھٹ تیار ہوگی، منہ ہاتھ دھو کر سغرا کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے ہرا جوڑا پہنا جس کے گلے بازوؤں پر سنہرا کام تھا اور دوپٹے پر بھی سنہرے پھول بنے تھے۔ کانوں میں جھمکے ڈالنے کے بعد وہ جلدی جلدی چوڑیاں چاہنے لگی۔ سغرا بھابھی جھکو، کب سے ہم منتظر ہیں۔ آتم شاگرد اس کمرے میں آتے اسے سغرا سمجھ کر مخاطب ہوا تھا، اور وہ جو دروازے کی جانب پشت کیے چوڑیاں پہننے میں مگن تھی، آواز پر پلٹے اور پھر شرما کر چہرہ ہاتھ پر رکھ لیا۔ تمہیں کیا ہوا؟ یہ سج دج کے کہاں کی تیاری ہے؟ وہ سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ جو سغرا بی بی، یہ کپڑے اس نے سب مجھے دیا ہے، وہ کسی مجرم کی مانند کھڑی تھی۔ بڑا ظلم توڑا ہے، سغرا نے بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں، اس میں ظلم کی کیا بات ہے؟ بہت اچھی لگ رہی ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی اچھی بھی لگ سکتی ہو۔ اچھا چھوٹے شاہ، میں چلتی ہوں۔ اسے ٹوٹ کر شرم آ رہی تھی۔ انہی کپڑوں میں جاؤ گی؟ او نہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ ارے صاحبی، یہ تم ہو؟ سغرا چلی آئی اور بڑی حیرت سے اسے دیکھا۔ خود ہی تو کہا تھا یہ کپڑے پہننے کو، اب ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھ رہی ہوں تم ان کپڑوں میں حویلی والی ہی لگتی ہو۔ اچھا، اب میں یہ کپڑے بدلوں گی۔ وہ جھمکے اتارنے لگی۔ بھائی تم یہاں؟ ہاں، میں تمہیں بلانے آیا تھا۔ یہاں پر مڈبھیڑ اس کل بقولی سے ہو گئی ہے۔ وہ بہن کا ہاتھ پکڑ کر باہر چلا گیا۔ ہائے ربا، ایسے تو کبھی نہیں ہوا تھا، بستر پر لیٹتے ہی نیند آ جایا کرتی تھی، اب تو کروٹیں بدلتے بدلتے بدن دکھنے لگتا ہے۔ آتم شاہ کی آوازیں میرے آس پاس کیوں چکراتی رہتی ہیں اور مجھے اتنا اچھا کیوں لگنے لگا ہے؟ میرا جی چاہتا ہے میں سارا وقت اسے دیکھتی رہوں، سنتی رہوں اور بس پھر زندگی ختم ہو جائے۔ میں جانتی ہوں دل بڑی اونچی جگہ لگ گیا ہے، پہنچ سے اس طرح باہر ہے جیسے کہ چاند پر دل کا کیا کروں؟ بے ایمان میری سنتا ہی نہیں، بیٹھے بٹھائے روگ لگ گیا ہے میری جان کو، کسی سے کہہ بھی تو نہیں سکتی۔ آتم ایک ہفتہ گاؤں میں گزار کر شہر واپس چلا گیا تھا اور صاحب بی بی کا دل اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور اب بھی حویلی جاتی تھی، مگر بے دلی کے ساتھ، خاموش گمسم۔ کہیں تجھ پر بھی اس سائیکلوں کا اثر تو نہیں ہو گیا؟ سغرا اس کی حالت دیکھ کر مذاق اڑاتی، پھر ایک دن بولی، میرا جی چاہتا ہے میں اس سائیں سے ملوں، کیا تم مجھے اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہے؟ میرے لیے لے کر جانا کیا مشکل ہے، بس تم اپنے گھر والوں سے اجازت لے لو۔ میں نے اماں سے بات کی ہے، ان سے کہا ہے، ایک اللہ والا آ کر بیٹھا ہے، اس کی دوا میں بڑا اثر ہے، میں بھی اسے روٹی لے کر جاؤں گی، اپنے اور کبرا کے لیے دعا مانگنے کا کہوں گی۔ اماں نے اجازت دے دی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر ہم آج چلیں گے۔ دوپہر میں جب حویلی کے سارے مکین سو گئے، گلیوں میں ویرانی چھا گئی، وہ سغرا کے ساتھ چناب کے کنارے کی طرف روانہ ہوئی۔ سب پر تپتا سورج، پیروں تلے جلتی بنتی زمین، سغرا کو تو حالت خراب تھی، پیاس سے حلق میں کانٹے اگنے لگے تھے۔ صاحبی تسلی دیتی ساتھ ساتھ ہی، ہائے وہ اتنی گرمی میں کپڑے کی بنی جھونپڑی میں رہتا ہے، تو اور کیا، اس کے لیے حویلی کس نے کھڑی کرنی ہے؟ اس پر آنے میں صاحبی کو ہنسی آ گئی تھی۔ جب وہ کیکروں کے جھنڈ کے قریب پہنچے تو ادھر ہی بیٹھا تھا، درخت سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے، تسبیح کے دانے گراتا ہوا دنیا سے بے خبر تھا۔ یہ تو وہی ہے۔ سغرا چونک گئی تھی۔ کون؟ کیا تم اسے جانتی ہو؟ صاحبی نے سرگوشی کی، مگر سغرا نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں، وہ ایکٹک اسے دیکھی جا رہی تھی۔ کیا ہوا بی بی، تم تو بت بن گئی ہو؟ صاحبی نے مذاق اڑایا۔ سغرا اس کا ہاتھ چھوڑ کر مرد قلندر کی جانب بڑھی تھی اور دھیرے سے سلام کیا۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔
سر کے اشارے سے جواب دے رہی، اس سے پہلے کہ پھر وہ ہو جاتا وہ جلدی سے بولی، کہاں سے آئے ہیں؟ اس گاؤں کے تو نہیں لگتے۔ ہر کوئی یہی سوال کرتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ سورج زمین پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اپنی دنیا چھوڑ کر ویرانوں میں کیوں چلے آئے ہو؟ یہ جو لڑکی تمہارے پاس کھڑی ہے، میں اسے اس طرح کے تمام سوالات کے جواب دے چکا ہوں۔ تم میرا وقت ضائع مت کرو، اس سے پوچھ لو۔ وکیل کا لہجہ ششو و باوقار تھا۔ سغرا کچھ دیر بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ ملا تمہیں اس راستے پر چل کے؟ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، مگر مجھے لگتا ہے میرا معاملہ بھی تم سے الگ نہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہے لڑکی؟ وہ حیران ہوا تھا۔ اتنے پہنچتے ہوئے ہو، یہ ذرا سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ پتہ نہیں تم ایسا کیوں سمجھ رہی ہو، میں تو کوئی اور دعویٰ نہیں کیا۔ کیا تم نے پہلے کبھی مجھے دیکھا ہے؟ سغرا کے انداز میں بے تابی اور بے چینی تھی، جیسے وہ اپنے سوال کا جواب صرف ہاں میں چاہتی۔ نہیں، میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تم میرے لیے اجنبی نہیں ہو تو پھر میں تمہارے لیے کس طرح اجنبی ہو سکتی ہوں؟ جاؤ لڑکی، میرا وقت ضائع مت کرو۔ وقت؟ سغرا نے زور دے کر کہا، پھر سوالی انداز میں بولی، وقت کس کی زندگی میں زیادہ اہم ہے؟ کس کی زندگی کی بات کر رہی ہو تم؟ اس کے انداز میں بیزاری ہی بیزاری تھی۔ میری زندگی؟ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے خواب دیکھتی ہوں، تم میرے ساتھ ساتھ ہوتے ہو، کبھی میرا ہاتھ پکڑے، کبھی میرا دوپٹہ تھامے۔ ہم دونوں پتہ نہیں کون کون سی وادیوں کی سیر کرتے ہیں۔ یقیناً تمہارا دماغ خراب ہے۔ پھر وہ صابی کی طرف دیکھ کر بولا، آئندہ اسے یہاں مت لانا، اور اٹھ کر گنے جون کی طرف چل پڑا۔ بی بی، یہ تم سے کیسی باتیں کرنے لگی ہو؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ میں سچ کہتی ہوں، میرا یقین کرو صابی، یہ وہی چہرہ ہے جو سوتے جاگتے میرے خیالوں، میرے خوابوں میں میرے ساتھ رہتا ہے۔ یہی تو وہ ہے جس نے میری اندھیری زندگی میں روشنی کر رکھی ہے، ورنہ کبرا کی طرح میں بھی تنہائی اور اداسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتی۔ مگر اس نے کبھی مجھے مایوس ہونے ہی نہیں دیا۔ میں نے اسی کے ساتھ دل کی ہر بات کی ہے، اور اس نے مجھے اسی طرح سراہا ہے کہ کیا کوئی مرد کسی عورت کو سراہتا ہوگا۔ میں تو سر سے پیر تک اس کی باتوں کی خوشبو میں نہائی ہوئی ہوں۔ صابی اس کی باتوں میں گھبرا گئی اور اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی، چلو اب واپس چلتے ہیں۔ اگر تم سچ کہتی ہو تو پھر یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، جن ہوگا جو انسان کا بیس بدل کر یہاں اس ویرانے میں اتنی آرام سے ڈیرا لگا کر بیٹھ گیا ہے۔ چلو جلدی نکلو یہاں سے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ جن ہے یا انسان، مجھے اس کی پرواہ نہیں، وہ میری محبت ہے۔ سغرا بے خوف تھی، جبکہ صابی کا دم نکلا جا رہا تھا۔ اپنی سمجھ کے مطابق اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ یہ کوئی جن ہے اور سغرا پر عاشق ہو چکا ہے۔ اب صابی کے سامنے انکاری ہو رہا ہے۔ واپسی پر سغرا بے حد مسرور اور صابی گھبرائی ہوئی تھی۔ سغرا چہکتی رہی، جبکہ وہ ہاں بھی نہیں کر سکی تھی۔ ارے تو کیوں اتنا ڈر رہی ہے؟ اگر جن ہے تو میرا عاشق ہے نا۔ اب میں کواری نہیں رہوں گی، خوابوں کی بجائے حقیقت میں بھی سہاگن بن جاؤں گی۔ مانو اس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ گھر آئیں تو کبرا اور ماں چند تصویریں نکالے بیٹھی تھی۔ شاید اس وجہ سے کسی کو سغرا کی اتنی دیر سے واپسی کا خیال نہیں آیا۔ کبرا بولی، دیکھو آتم نے شہر سے اپنی تصویریں بھیجی ہیں، وہ پہاڑوں پر سیر کے لیے گیا ہے، وہاں بنوائی تھیں۔ سغرا نے بہن کے ہاتھ سے تصویریں لے لیں اور کرسی پر بیٹھ کر دیکھنے لگی۔ صابی اس کی پشت پر کھڑی تھی اور ایک ایک تصویر بے غور دیکھ رہی تھی۔ وہ ہر تصویر میں تمام دوستوں میں نمایاں کیسا سچا گبرو جوان دکھائی دے رہا تھا۔ صابی کا دل اصل تال بھول کر بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ان تصویروں میں ایک تصویر میں اس نے لبنہ کی تھی۔ یہ فیصلہ پکا ہے کہ سب اہل خانہ تصاویر دیکھ کر تپ چکے تھے جب نے صابی سے کہا، یہ لفافہ میرے کمرے کی الماری میں رکھ دو۔ اس کی تو آرزو بھر آئی تھی۔ لفافہ لے کر کمرے میں آئی، ایک تصویر نکال کر اوڑھنی میں باندھ کر پھر باہر آ کر بولی، بہت دیر ہو گئی بیگم، اب میں کل آؤں گی۔ کسی کا بھی جواب سنے بغیر وہ یوں بھاگی جیسے چوری پکڑی جانے کا اندیشہ ہو۔ حویلی پیچھے رہ گئی تو جان میں جان آئی۔ تنہائی میں اس تصویر سے باتیں کرنا صابی کا معمول بن گیا تھا۔ وہ کیا ہو گئی تھی؟ یوں لگتا تھا حاتم کی آنکھیں اس پر لگی ہوں۔ اکثر وہ تصویر سے نکل کر اس کے پاس ٹالی کے نیچے آ بیٹھتا اور اس سے کتنی ہی باتیں کیے جاتا۔ اس کی شدتوں کو دیکھ کر صابی حیران رہ جاتی۔ حویلی جانا اس نے کم کر دیا تھا۔ وہ گھر کے کسی کام میں بھی حصہ نہیں لیتی تھی۔ ماں اور بابی سے بہت کوسنے سنتے ملتے، مگر وہ کیا کرتی؟ اسے حاتم کے سحر نے جکڑ لیا تھا۔ اسے یہ علم نہیں تھا کہ ایسا ہی حال سغرا بی بی کا بھی ہے۔ وہ اپنی ماں سے کبھی مزار پر دیا جلانے کا بہانہ بنا کر ملکوں کی بیٹیوں سے ملنے کا جھوٹ بول کر روزانہ دریا کے کنارے کیکروں کے جھول میں جاتی تھی اور اس فقیر کے قدموں میں بیٹھ کر اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کرتی تھی۔ برسوں حویلی کی چار دیواری میں قید رہنے والی یہ نوجوان حسین لڑکی، رانا عورت جس نے اپنے باپ اور بھائیوں کے سامنے خود کو اوڑھنی قید میں پابند رکھا تھا، جس کا وجود ایک راز کی طرح ہے، غیر مرد کا تصور جس کے لیے گناہ کے برابر ہے، ایک مرد کے سامنے اپنی محبت کا کھلم کھلا اعتراف کرنے پر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ وہ لاش لپٹ سب چھوڑ کر اس کے عشق میں دیوانی جنگلوں بیابانوں میں چلی آئی تھی اور کہتی ہے، میں تمہاری ہوں، تم جہاں کہو گے تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ میں اپنی بہن کی طرح تنہائی کی آگ میں جلنا نہیں چاہتی، میں رسموں و رواجوں کا ایندھن بننا نہیں چاہتی۔ خدا نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے، پھر یہ دنیا والے کبھی عزت، کبھی غیرت اور کبھی آزاد برادری کے نام پر اپنی بہنوں بیٹیوں کو تنہائی کی آگ میں کیوں دھکیل دیتے ہیں؟ کبرا سوتے نہیں سکی۔ اس رات کروٹیں بدلتے دن خلاؤں میں تکندے گزر جاتا تھا، مگر میرا دل کو تمہارا تصور آباد رکھتا ہے۔ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، دل توڑ کر گناہ گار مت بنو۔ ایک روز صابی بڑے دن کے بعد حویلی اور سغرا نے اسے صاف صاف بتا دیا، میں فقیر کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے پتہ ہے تم میرا پاگل پن کہو گی، مجھے اس راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کرو گی، مگر میں تمہیں ایک بات بتا دوں، اب واپسی کا راستہ میرے لیے ہے ہی نہیں۔ میں اس کے عشق میں سر سے پاؤں تک نہا گئی ہوں، میں بے بس ہوں۔ خلاف اتفاق صابی نے اس سے واپسی کے لیے نہیں کہا، وہ تو ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ تم خاموش کیوں ہو؟ سغرا حیران تھی۔
اس لیے کہ میں جانتی ہوں کچھ کہنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، تم میری بات نہیں سن ہی نہیں سکتے، تم اب صرف اپنی ہی آواز سنتی ہو اور یہ آواز تمہارے دل سے اٹھتی ہے۔ تم خوش بھی ہو مگر وجود جلتا بھی رہتا ہے، تمہارے ہونٹوں پر ہنسی بھی ہے مگر تم بیٹھے بیٹھے اچانک رونے بھی لگتی ہو۔ تم سوتی تو مگر ایک دم سے چونک کر اٹھ جاتی ہو، تم سمجھتی تو سب کچھ ہو مگر کچھ بھی سمجھنا نہیں چاہتی، تم بس ایک ہی خیال میں بیٹھی رہنا چاہتی ہو، اور جو کوئی تمہیں بلاتا ہے چاہے وہ ماں ہو یا ماں جائی تمہیں اچھا نہیں لگتا، غصہ آتا ہے بلانے والے پر۔ تمہیں اپنے سگے رشتے بھی اب اپنے نہیں لگتے، تم بیزار ہو رہی ہو ان سے۔ صابی کی آواز بھیگ رہی تھی۔ سغرا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور بولی، تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ سچ سچ کہنا، تم نے یہ سب کس نے کہا ہے؟ میرے دل نے، تمہارے دل نے؟ مگر کیوں، کس طرح؟ میرا دل بھی تو بے ایمان ہے، میرا ہو کر بھی میرے ستانے کی ٹھان بیٹھا ہے، مجھے تڑپا کے خوش ہے۔ میں نے سنا ہے کچھ زہر ایسے ہوتے ہیں جنہیں کھا کے انسان بڑی ہی خوبصورت دنیا میں پہنچ جاتا ہے، وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، سرشار ہو جاتا ہے۔ عشق بھی کچھ ایسا ہی زہر ہے، اور میں نے بھی یہ زہر کھا لیا بی بی۔ صابی کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور لبوں پر مسکراہٹ تھی، اس کے چہرے پر کرب تھا جیسے اس کے بدن کو دو حصوں میں کاٹا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر زردی کی بجائے بڑی خوبصورت چمک تھی۔ بھلا سغرا یہ سب دیکھ کر کیسے یقین نہ کرتی اس بات کا، وہ بھی تو ایسے ہی منظر پر تھی، اس آزمائش سے گزر رہی تھی۔ اس کے کمیوں کی لڑکی کو لپک کر گلے سے لگا لیا، دونوں زاروں قطار رونے لگی تھی اور پھر روتے روتے ہنس پڑی۔ تم مناؤ نا فقیر صاحب کو، شاید تمہاری بات وہ سن لے، بہت دن ہوئے میں فقیر سے نہیں ملی، پتہ نہیں کوئی اس کا گڑا بھی برتا ہے یا نہیں۔ میں گڑا برتی ہوں، اس کی جھونپڑی صاف کرتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں اور سب سے آنکھ بچا کر اس کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کو بھی لے جاتی ہوں۔ تم خوش نصیب ہو بی بی۔ صابی کی نگاہ میں حسرتیں کروٹیں لینے لگی تھی۔ تم بتاؤ وہ کون ہے جس نے تجھے وہموں میں گرنا ہنستے ہنستے رو پڑا سکھا دیا ہے؟ چھوڑے بی بی، کیا پوچھتی ہیں، آپ جان بھی گئیں تو یہ دل ہمارے سینے میں رہتے ہوئے بھی ہمارا دشمن ہوتا ہے، ضدی الڑ اور اکھڑ، جو چیز بس اس کی چاہ کیے جاتا ہے، بس بس چلے تو نکال پھینکو اسے۔ تو ٹھیک کہتی ہے، دل ہی تو ہے جو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اب جو میرے بابا میرے بھائی کو پتہ چل جائے چپکے چپکے میں کہاں جاتی ہوں، ٹوکے سے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، مگر دیکھ لو اس دل بے ایمان کی وجہ سے اس راستے پر چلی جا رہی ہوں جہاں چلنا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں، زندگی، عزت، اپنی غیرت سب داؤ پر لگا دی ہے میں نے۔ ہاں بی بی، بس ایسا ہی ہے۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ موسم بدلا، درختوں کے پتے گرنے لگے، برسات بنا برسے ہی برس گئی، گوں کی مٹی دھول بن کر قدموں میں ہی نہیں پورے جسم کی لپیٹنے لگی، ایک ویرانی، ایک نحوست ہی ہر شے پر ٹپکنے لگی تھی۔ بڑے بوڑھے کہتے ہیں آپ کے وارث ضرور ہونی چاہیے، ورنہ دریا کا پانی بہت جلد نیچے رہ جائے گا، ہماری فصلیں خراب ہو جائیں گی، اور فصل کی خرابی کا مطلب گاؤں کی بربادی۔ اب صابی کی جگہ ایک مرتبہ پھر اس کی ماں حویلی جانے لگی تھی۔ صابی کا تو کسی کام میں جی ہی نہیں لگتا تھا، بس کبھی کبھار سغرا سے ملنے حویلی چلی جاتی تھی اور دونوں اپنے اپنے ادھورے عشق کی داستان بیان کرتے تھے۔ سغرا کہتی تھی وہ نہیں مانتا، وہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، مگر میں مایوس نہیں ہوں، میری لگن سچی ہے، میں اس کو پا لوں گی۔ تو نے اس کے پیروں میں سر رکھ کر اسے مغرور بنا دیا ہے بی بی۔ صابی یہ سن کر سنجیدگی سے کہتی تھی، نہ نہیں، اسے غرور سے کیا مطلب، وہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، بس بات یہ ہے ابھی اس پر میری محبت کا اثر نہیں ہوا، مگر اتنا میں بھی جانتی ہوں وہ پتھر نہیں ہے، اسے ہار ماننا پڑے گی، میرا بننا ہی پڑے گا، بس میں تو اسی دن کے انتظار میں بیٹھی ہوں، دن گن گن کے کاٹ رہی ہوں۔ اور تو سنا، تیرا وہ مانتا ہے یا نہیں، اسے تیری محبت پر یقین ہے یا نہیں؟ وہ تو جانتا ہی نہیں کہ میں اسے عشق کرتی ہوں۔ ہیں، یہ کیا بات ہوئی، تو پاگل ہوئی پھرتی ہے اور اسے پتہ نہیں ہے؟ وہ یہاں رہتا کب ہے؟ بس تو یوں سمجھ لے بی بی، میں نے آسمان پر چمکنے والے چاند سے پیار کیا ہے، اور چاند سے محبت کرنے والے تو بہت ہی دور ہوتے ہیں نا۔ تو کیا تو اسے کبھی نہیں بتائے گی؟ پتہ نہیں، ابھی کیا کہہ سکتی ہوں، جب وہ سامنے آئے گا تب میرے دل کا جو مزاج ہوگا اسی طرح کی بات کروں گی، میں تو دل کے ہاتھوں بے بس ہوں۔ اس ملاقات کے بعد کتنے دن گزر کے وہ ویلی نہیں گئی، پھر ایک شام بادل خواستہ کہیں اس نے علاقے میں چلے آئے، ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی اور لوگ ناچتے گاتے گھروں سے باہر نکل آئے۔ صابی کو بائی زبردستی کھینچ کر باہر لائی تھی۔ دیکھو تو کتنی رونق ہے، تو گھر میں گھسی بیٹھی ہے، اماں کدھر ہیں بابی؟ اماں تو حویلی گئی ہے، وہ شاگردیزوں کا بیٹا شہر سے آ رہا ہے نا۔ کون، حاتم؟ وہ چونکی تھی۔ ہاں وہی، اصل میں، مگر صابی نے برجائی کی پوری بات سنی ہی نہیں، وجہ سے ہواؤں پر سوار حویلی پہنچی تھی۔ ارے حویلی تو پہچانی نہیں جا رہی، نئے کلی پھولوں کے ڈیروں، گملے اور فرنیچر پر شاید پالش کی گئی تھی۔ میں نے سنا ہے بی بی تیرا بھائی شہر سے آ رہا ہے، وہ سیدھی سغرا کے کمرے میں گئی تھی۔ ہاں آج بھائی آ رہا ہے، اور آج یہ موسم بھی کتنا اچھا ہو گیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ شہر سے آ رہے ہیں، ورنہ پہلے آ جاتی، ساری حویلی کو اپنے ہاتھوں سے سجاتی۔ وہ رکی نہیں، اتنا کہہ کر باہر باورچی خانے میں چلی اماں موجود تھے، چولہے پر کھیر کا دیس کا درا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا پکانے کی تیاری ہو رہی تھی، وہ بھی اماں کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی۔ حاتم شاہ بارش سے پہلے آ گیا تھا، گھر میں رون کے جاگ اٹھی تھی۔ صابی بہانے بہانے سے کمرے کے چکر لگاتی اور آنکھوں کی پیاس بجھاتی رہی۔ رات بارش بھی خوب برسی، صبح جب گاؤں بیدار ہوا تو ہر شے نکری نکری نہائی دھوئی، پرندے خوشی سے چہچہا رہے تھے، درخت دھلے دھلائے صاف ہوا میں جھولتے رہے، اور صابی نیا جوڑا پہن کر حویلی کی جانب رواں دواں تھی۔ راستے میں اس نے سغرا کو دیکھا، ارے کہاں جاتی ہو بی بی، کہاں جا سکتی ہوں بھلا؟ قریب آ کر اس نے الٹا سوال کر دیا، سویرے نکل آئی ہو، اگر تمہیں حویلی میں کسی کو پتہ چل گیا تو؟ اسی لیے تو سویرے نکلی ہوں، ابھی سب سو رہے ہیں، اور جو کوئی پوچھے گا تو کہہ دوں گی میں بیٹ بہو پکڑنے گئی تھی۔ سغرا کو محبت نے نڈر بنا دیا تھا۔
صابی نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا، پھر بولی اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ چلوں۔ نہیں صابی، آج میں ہر بات اس سے صاف صاف کرنا ہے، شاید تمہارے سامنے میں یہ سب نہ کہہ سکوں۔ چلو ٹھیک ہے پھر تم جاؤ، میں تمہاری حویلی چلتی ہوں۔ دونوں بےتابی سے اپنی اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، حویلی میں ابھی سب سو رہے تھے، شاید یہ ٹھنڈے موسم کا اثر تھا، ورنہ اس وقت تک سونے کی روایت گاؤں میں کسی میں بھی نہیں تھی۔ تم آ گئی ہو تو کاموں میں ہاتھ بٹاؤ، نوری سے بیٹھتے دیکھ کر کہنے لگی۔ وہ جھٹ سے ساتھ ہو گئی تھی۔ حویلی کے کام کبھی ختم ہونے میں ہی نہیں آتے اور اب تو اور بھی بڑھ جائیں گے۔ آج شام سے مہمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ مہمان مگر کیوں؟ ارے تجھے نہیں پتہ، اپنے آتم شاہ کی بات پکی ہو گئی ہے اس کی ماسی کی لڑکی سے۔ سنا ہے آتم شاہ کی پسند سے ہوا یہ رشتہ۔ آسمان زمین گول گول چکر کاٹنے لگے، اور یہ دل اسے نامراد چاہتی ہوئی تو تجھے یوں ہی تڑپنے دوں۔ اچھا ہے، مزہ آئے گا تجھے، یہی ہونا چاہیے تیرے ساتھ۔ ہائے پر کیا کروں، تو میرے ہی سینے میں دھڑکتا ہے اور مجھے ہی کاٹتا ہے، توڑتا ہے، اپنی مرواتا ہے، پھر برباد کرتا ہے۔ اچھا ہے، یہی ہونا چاہیے تیرے ساتھ۔ نوری تو مرغی کے ڈربے کی طرف جا چکی تھی اور وہ دونوں ہاتھوں سے اس نامراد اس نادان کو تھامے فرش پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ کانپتے ڈولتے بدن کے ساتھ زغرا گھر میں آئی۔ برآمدے میں سے یوں حال سے بے حال دیکھ تو اس کے پاس ڈہ گئی تھی۔ پتہ ہے کیا ہوا میرے ساتھ، تو جانتی ہے صاحب اس نے مجھے کیا کہا؟ اس نے کہا تو شاگردیزیوں کی بیٹی ہے جو اپنی عورتوں کو ساتھ پردوں میں چھپا کر کچھ زمانے بھر میں عیاشی کرتے ہیں، گندی سوچ نظر رکھنے والے۔ تمہارے مرد اور ایسے مرد اپنی عورتوں کو کہیں بھی رکھیں اور اپنے مردوں والی ہی سوچ رکھتی ہیں، عیاشی کے موقع ڈھونڈتی ہیں، جیسا کہ تم ڈھونڈ رہی ہو۔ یہ غیر مرد کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کرنے والی عورت بے حیا نہیں تو اور کیا ہے؟ چلی جاؤ یہاں سے اور کوئی اور در تلاش کرو، میں آج کے بعد ایک دوسرے ٹھکانے پر جا رہا ہوں۔ ہائے صابی، یہ صلہ دیا اس نے میری پاک محبت کا، میرا مول کیا ڈالتا ہے، اس نے تو مجھے ہی مٹی میں رول دیا۔ میں سمجھتی تھی عورت کی مجبوری صرف حویلی تک ہے، پر اب پتہ چلا زبان رکھتے ہوئے بھی اسے بولنے کی اجازت کہیں نہیں تھی۔ اس کا منہ کھولنا ہی بے عزتی اور بے عزتی کی بات ہے۔ سغرا روئے جا رہی تھی اور یہ دیکھے بغیر صابی کی آنکھیں بھی ایک ہی تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عورت کے لفظی معنی کیا ہیں پتہ نہیں، مگر عورت کے لفظی معنی بے بسی، مفلسی اور دکھ ہونے چاہیے۔ زبان ہے مگر زبان بندی ہے، پاؤں ہیں مگر ان میں راستوں پر اٹھ سکتے ہیں جو مردوں نے اس کے لیے متعین کیے۔ اس کے ہاتھ خدمت گزاری کے لیے ہیں، اس کے لفظ مرد کی خوشنودی کے لیے اور بدن اس کی راحت کے لیے۔ مگر یہ دل کیوں مرد کے اختیار میں نہیں آ سکا؟ مرد اسے قابو نہیں کر سکتا۔ اگر یہ گٹ جان لیتا تو عورت کی زندگی سنور جاتی، پر اس کے لیے بڑے گن کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ گن مردوں کے پاس کہاں، اور عورت بیچاری خاموش لبوں سے ترسی آنکھوں سے ایک ہی لفظ صدیوں سے پکار رہی، محبت محبت، اے ساجن محبت، مجھے محبت دے دو۔ زبان بھی تمہاری، بدن بھی تمہارا، تم دل کے بھی حکمران بن جاؤ نا۔ میں تو باندی بننے کو تیار ہوں، مگر حکمرانی کی گٹ تمہیں نہیں ہے۔ میں برسوں سے انتظار میں ہوں، میں پیاسی ہوں، میں جلتی بلتی ڈرتی ہوں۔ محبت محبت، اے ساجن محبت۔